بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے تیسرا اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اس کی فرضیت قطعی ہے۔ اس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع امت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے ادوا زکاۃ اموالکم۔ اور امت کا اجماع بھی اسی پر ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی فرضیت سے انکار کرنے والا شخص کافر ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اگر اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو منکر زکوٰۃ کو قتل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ سے باز رہنے والوں کو مرتد اور کافر قرار دیا اور ان سے جہاد کیا۔ جو شخص اس فرض پر عمل نہ کرے وہ فاسق اور سخت گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا، اور حدیث شریف میں بکثرت نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا سختی کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ چنانچہ میرے دوستو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دور میں الحمدللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا خاص اہتمام تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مستحق زکوٰۃ کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ لوگ زکوٰۃ کے لیے پھرتے تھے مگر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا، اور الحمدللہ آج کے دور میں بھی بہت سے مسلمان صاحب نصاب ہیں لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی پر خاص توجہ نہیں کرتے۔ جتنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اتنی زکوٰۃ انسان ادا کرے۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ اسلام کے ابتدائی دور میں زکوٰۃ فرض کر دی گئی تھی۔ چنانچہ سورہ مزمل میں جو پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس کی آخری آیت میں زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مگر مکی زندگی میں زکوٰۃ کی تفصیلات نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ جواب دیں اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرو۔ مال کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اسلامی نظام وجود میں آیا تب زکوٰۃ کی تفصیلات نازل ہوئیں۔ اسی سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور جب صحابہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا تو اس میں زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہجرت سے پہلے ابتدائی اسلام ہی میں فرض ہو گئی تھی۔ اسلام کا یہ نظام اور قانون غریب مسلمانوں کی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تیسری چیز میرے دوستو، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل بہت اہم ہیں، اس سلسلے میں تفصیلی معلومات حاصل کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ شریعت نے اس شخص کو مالدار قرار دیا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا اسی کے بقدر اس کے پاس سامان تجارت ہو یا اتنی رقم موجود ہو، اس مال پر 1 سال بھی گزر جائے تو 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جانوروں میں سے بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے، جس کے پاس جس طرح کا مال ہے مفتیان اکرام سے معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرے تاکہ کل قیامت کے دن باز پرس نہ ہو۔ اور میرے دوستو، یہ گمان ہونا ہی نہیں چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، اللہ کی پناہ اور حفاظت میں بھی آ جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر وعیدیں بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر وعیدیں بیان فرمائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر وعید بیان فرمائی ہے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب ان مالہ اخلد۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ رہے گا؟ ہرگز نہیں، اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ تو وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جا پہنچے گی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور وہ لوگ جو سونا چاندی کو گاڑ کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں زکوٰۃ دینے والے کی فضیلتیں اور نہ دینے والوں کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اب ایک آخری حدیث عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سونا چاندی رکھنے والا اگر کوئی آدمی ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی جس کے پاس نصاب کے برابر سونا چاندی ہے تو وہ اس کے حق کو ادا نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ تو کل قیامت کا جب دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، جہنم کی آگ میں گرم اسے کیا جائے گا اور اس کے پہلو، پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا،
جب جدا کی جائیں گی پھر واپس لائی جائیں گی ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال کا ہوگا. یعنی قیامت کا جو پہلا دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے. یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. پھر وہ اپنی راہ دیکھے گا کہ جنت کی طرف جائیں یا دوزخ کی طرف جائیں. یہ حدیث بہت لمبی ہے. خیر میرے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جو لوگ جو ہیں صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور اس کی تفصیل پوری معلوم کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.